ہمارے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سے تشریف لائے ہوئے عظیم مہمان حضرت مولانا وسیم اسلم صاحب تشریف فرما ہیں، میں ان سے ملتمس ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے اپنی گفتگو پیش فرمائیں گے۔ مولانا محمد وسیم اسلم صاحب مبلغ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن النبوة والرسالة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام افراد درود پاک کی تلاوت فرما دیں۔ سلام اس پر جسے احمد مختار کہتے ہیں، اہل نظر جنہیں اللہ کا شاہکار کہتے ہیں۔ سلام اس پر جو دہر میں بن کر جانے بہار آیا، جو آیا تو یکایک بے قراروں کو قرار آیا۔ سلام اس پر جو حق و صداقت کا بیامی ہے، محمد مصطفیٰ اس ذات کا اسم گرامی ہے۔ بس خدا برما شریعت ختم کر، بر رسول ما رسالت ختم کر۔ لا نبی بعدی احسان خدا است، پردہ ناموس دین مصطفیٰ است۔ انتہائی لائق صد قابل تعظیم بزرگان دین، قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے بے شمار مقامات پر اس ذات کے بارے میں جنہیں اس پورے ماہ ربیع الاول میں مدحتوں کی سلامی پیش کی جا رہی ہے، اور چہاردانگ عالم ان کی آمد کے تذکرے اور ان تذکروں کے ساتھ پیغمبر علیہ السلام کی آمد کے ڈنکے بجائے جا رہے ہیں کہ جب وہ دنیا میں تشریف لائے تو پیغمبر علیہ السلام پر اللہ رب العزت کے سلسلہ نبوت کی تکمیل فرما کر قرآن کریم میں 100 سے زائد مقامات پر پیغمبر علیہ السلام کی ختم نبوت کے تذکرے کو عام فرمایا، سینکڑوں مرتبہ لسان نبوت سے یہ اعلانات کروائے
چرند پرند حیوانات نباتات انسان جمادات ہر مخلوق سے اللہ نے پیغمبر علیہ السلام کی ختم نبوت کے تذکرے کرائے. عالم برزخ ہو، عالم دنیا ہو، عالم ارواح ہو یا عالم آخرت، کوئی جہان پیغمبر علیہ السلام کی ختم نبوت کے تذکرے سے محروم نہیں ہے. اللہ نے ساری کائنات کا نظام پیغمبر علیہ السلام کی ختم نبوت کے برکت سے چلایا. اس امت کو کنتم خیر امت اخرجت للناس کا اعزاز پیغمبر علیہ السلام کی ختم نبوت کی برکت سے ملا. لقد کرمنا بنی آدم کا باوقار تاج حضرت انسان کو پیغمبر علیہ السلام کی ختم نبوت کی برکت سے ملا. یہ امت دنیا میں اگرچہ سب سے آخر میں آئی ہے، تمام امتوں میں سب سے پہلے جنت میں جائے گی. پیغمبر کی ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے یہ اعزاز اس امت کو عطا فرما کر بہت بڑی آزمائش اور امتحان سے محفوظ رکھا. وقت کے دامن میں گنجائش نہیں کہ میں تفصیلات سے عرض کروں. پیغمبر علیہ السلام کے بعد اللہ نے سلسلہ نبوت کو ختم فرمایا ہے. پیغمبر کی ذات پر سلسلہ نبوت کامل مکمل ہو چکا. نور نبوت پیغمبر علیہ السلام کا، زمانہ نبوت پیغمبر علیہ السلام کا، اور یہ امت حضور علیہ السلام کی شریعت، حضور علیہ السلام کی ان پر نازل ہونے والی آسمانی کتاب پیغمبر علیہ السلام کی اللہ نے تمام انبیاء کو امت عطا فرمانے کے بعد امامت کا دائرہ ہر نبی کا ان کی امت تک محدود کیا. پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے امت بھی دی، پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے ختم نبوت بھی دی، اور ساتھ ساتھ اللہ نے جو امامت عطا فرمائی اس امامت کا دائرہ حضور علیہ السلام کی امت تک محدود نہیں کیا، بلکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اور امامت کا دائرہ اللہ نے انبیاء تک وسیع رکھا ہے. اسی لیے اللہ نے ختم نبوت کا تاج 1,24,000 انبیاء میں سے صرف اور صرف حضور کے سر پر سجایا ہے. یہ اعزاز ہے پیغمبر علیہ السلام کی ختم نبوت کا. آج جو کچھ میرے پاس ہے صدقہ ہے میرے پیغمبر علیہ السلام کی ختم نبوت کا. اگر آج میں امتی ہوں، حضور کا امتی ہوں، تو یہ صدقہ حضور علیہ السلام کا ہے. میرے پاس پیغمبر علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت ہے تو یہ صدقہ ہے حضور علیہ السلام کا. میں مسلمان ہوں، یہ صدقہ ہے حضور علیہ السلام کا. آج میرے پاس یہ عرض پاک مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو یہ صدقہ ہے پیغمبر علیہ السلام کا. پیغمبر کی ذات کا صدقہ ہے کہ اسی کے نام پر لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر میں نے اور آپ نے یہ ملک حاصل کیا ہے. یہ کل بھی علماء کی قربانیوں سے حاصل کیا گیا. آج بھی اس ملک پاکستان کو استحکام ہے تو یہ علماء کی قربانیوں سے. ہم نے ہی اس ملک پاکستان کی جغرافیائی سرحدات کا تحفظ کیا، نظریات کا تحفظ کیا. 1953 کی تحریک جو کہ ختم نبوت کے عنوان سے چلائی گئی، بظاہر افراد یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید پیغمبر کی ختم نبوت کی وجہ سے لوگ چوکوں چوراہوں پر نکلے ہیں. صرف ختم نبوت کا تحفظ نہیں تھا،
وہ ملک پاکستان کی سرحدات کا تحفظ تھا، وہ ملک پاکستان کے نظریات کا تحفظ تھا، پیغمبر کی ختم نبوت کا تحفظ تھا، دین اسلام کی بقا کا تحفظ تھا۔ کل بھی علماء نے ملک پاکستان کے استحکام کے لیے قربانیاں پیش کی، آج بھی تسلسل کے ساتھ علماء میدان عمل میں اتر کر دشمنان پاکستان کی سازشوں کو چاک کر کے امت مسلمہ کو، پاکستان کے باسیوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے، اگر آپ سو گئے میرے پیغمبر کی ختم نبوت کا تحفظ کون کرے گا؟ میرے آپ کے حصے میں اللہ کے لاڈلے محبوب آئے ہیں، ہمارے حصے میں آنے والے نبی کی عزت کا تحفظ کون کرے گا؟ ملک پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کا تحفظ کون کرے گا؟ نظریات کا تحفظ کون کرے گا؟ دین اسلام کی بقا کا علم کون بلند کرے گا؟ پیغمبر کی عزت ناموس کے پھریرے کون بلند کرے گا؟ آج مجھے آپ کو جاگنا ہوگا، اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا، اور اللہ نے ہمارے ناتواں شانوں پر جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس میں اللہ نے وہ ذمہ داریاں بیان فرما دی ہیں۔ اب امت کی رہنمائی کرنا، امت کو غلط اعمال اور غلط عقائد سے روکنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ بس میں اختتام کی طرف چلتے ہوئے صرف ایک واقعہ عرض کر کے اپنا پیغام دیتا ہوں اور مائک سے جدا ہوا چاہتا ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام کی عزت ناموس اگر اس ملک کے پاکستان میں محفوظ نہیں تو پھر یاد رکھیے ہمارا دین ملک پاکستان میں محفوظ نہیں ہو سکتا، شریعت محفوظ نہیں ہو سکتی۔ پیغمبر علیہ السلام کی ایک ایک نسبت جن کو حاصل ہے ان نسبتوں کا پاس نہیں رکھا جا سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ہر موڑ پر پیغمبر کی عزت ناموس کے تحفظ کے لیے چوکوں چوراہوں پر نکل کر بغیر امتیاز پیغمبر علیہ السلام کی ذات اطہر کی چوکیداری کرنی ہے۔ ان پر آنے والے ناپاک ہاتھوں کو، ناپاک عزائم اور منصوبوں کو ہم نے مل کر ناکام بنانا ہے۔ اس کے لیے ہر فرد نے اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہے، چاہے وہ عالم دین ہو، چاہے غیر مولوی ہو، چاہے داڑھی اور پگڑی والا ہو، چاہے بغیر داڑھی اور پگڑی والا ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے نوجوان ہو، چاہے مستورات ہو، چاہے ہمارے مرد حضرات ہوں، ہر ایک نے اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہے، اور کس صورت میں کرنا ہے یہ ہم نے رہنمائی علماء سے آج اللہ کی توفیق سے ہمیں ہر نعمت میسر ہے، ہر آسائش میسر ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر حضور علیہ السلام کی عزت ناموس محفوظ نہیں ہے تو حضرت امام احمد رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جس معاشرے میں نبی کی شان میں گستاخی ہو اور اس معاشرے میں پیغمبر کے نام لیوا، اسلام کے علم بردار، عاشقان رسول، غلامان محمد کا نعرہ لگانے والے موجود ہوں تو انہیں اس دھرتی پہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، انہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ کہ حضور علیہ السلام اتنی عظیم المرتبت شخصیت جن کے تذکرے آئے روز ہم منبر و محراب سے سنتے ہیں، ان کانفرنسوں سے یہ پیغام سنتے ہیں، وہ عظیم ہستی میرے اور آپ کے حصے میں آئی ہے، ہم نے اپنے حصے میں آنے والے مال کی تو حفاظت کی ہے، ہم نے اپنے حصے میں آنے والی وراثت کے ٹکڑے کی تو حفاظت کی ہے، اس حفاظت کے لیے اولاد آڑے آئی،
اسے آگ کر کے ایک طرف کھڑا کر دیا کہ یہ میرے حصے کی زمین ہے، اس پر میں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ پیغمبر علیہ السلام ہمارے حصے میں ہیں، ہم پیغمبر کے حصے میں ہیں، اس کے باوجود پیغمبر اپنے حصے کا کردار ادا کرتے گئے۔ انہوں نے اپنی امت کو یاد رکھا ہے، ہر موڑ پر یاد رکھا ہے، اہل بیت سے پہلے یاد رکھا ہے، ازواج مطہرات سے پہلے امت کو یاد رکھا ہے۔ احد کے میدان میں دندان مبارک شہید کرا کے بھی میرے پیغمبر کو امت کی فکر تھی۔ احد کے پہاڑوں میں، طائف کی گلیوں میں اور مرگ کے بستر پر جب اجازت طلب کی جاتی ہے، اللہ کے محبوب بھیجتے ہیں میں اللہ سے ملاقات کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا۔ ہر موڑ پر پیغمبر علیہ السلام نے اپنی امت کو یاد رکھا، اللہ کے حضور اپنے حصے میں آنے والی امت کا مقدمہ لڑا ہے۔ پھر کیا سمجھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی عزت ناموس کا مقدمہ حضور کے امتی نہیں لڑ سکتے؟ مل کر کہیں ہمیں لڑنا ہے، انشاءاللہ لڑیں گے پیغمبر کی عزت ناموس کا مقدمہ۔ ہائی کورٹ ہو تب بھی لڑیں گے، سپریم کورٹ ہو تب بھی لڑیں گے، سیشن کورٹ ہو تب بھی لڑیں گے، عوامی عدالت ہو تب بھی لڑیں گے، چوک و چوراہوں پر نکلیں گے، پیغمبر علیہ السلام کی عزت ناموس کی چوکیداری کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے تن من دھن کی قربانی پیش کرنی پڑے، کر گزریں گے، بچے یتیم کرانے پڑے کرائیں گے، اپنی عورتوں کو بیوہ کرانا پڑے کر گزریں گے۔ پیغمبر علیہ السلام کی عزت ناموس پر سمجھوتا مل کر کہیں نہیں کریں گے، سمجھوتا نہیں کریں گے۔ یہی پیغام ہم نے نسل نو کو دینا ہے۔ میرا پیغام آج کے نوجوان کے لیے ہے، میرا پیغام روشن مستقبل کے ان بچوں کے لیے ہے۔ بزرگوں کو میرے اکابرین یہ پیغام پہنچا کر گئے، بزرگوں تک ہمارے اکابرین کا کردار، ان کا پیغام آج بھی روز روشن کی طرح تابندہ ہے۔ میں نے اپنے نسل نو کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنے اکابرین کا، اپنے اساتذہ کا پڑھا ہوا سبق کنوے کرنا ہے، ان تک یہ پہنچانا ہے۔ نسل در نسل ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے، اور ہم نے یہ دنیا کفر کو باور کرانا ہے کہ زندہ ہے زمانے میں ثنا خان محمد تابندہ ہی رہے گا، کیوں ہی گلستان محمد میرے ہمراہی کریں گے اس قدر جانے نثار کہ ذرے ذرے کو مغفرت کی دعا دینی پڑے۔ اور کر جاؤں گا میں ماؤں کی محبت کو بھی اتنا بلند کہ دل کے ٹکڑوں کو شہادت کی دعا دینی پڑے، اور اس عرض پاک سے اٹھاؤں گا میں ایسے شہید کہ جن کے مدفن کو زمین کربلا دینی پڑے۔ ہمارے بزرگوں نے کل بھی کردار ادا کیا تھا، آج بھی آپ نے دیکھا گزشتہ سال ہمارے اکابرین نے پارلیمنٹ میں پہنچ کر، سپریم کورٹ میں پہنچ کر اپنے حصے کا کردار ادا کیا ہے۔ ہمارے بزرگ اپنے حصے کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آپ میرے ساتھ مل کر یہ عزم کریں، یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ پیغمبر کی عزت کے لیے، پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے، جب بھی جہاں بھی جس صورت میں ہمارے یہ علماء ہمارے سروں کے تاج پیغمبر کی عزت ناموس کے لیے جس میدان عمل میں اترنے کے لیے کہیں گے، ہم ہمیشہ تیار رہیں گے انشاءاللہ، تیار رہیں گے انشاءاللہ، ساتھ ساتھ بیدار بھی رہیں گے انشاءاللہ۔ میرے ساتھ مل کر پیغمبر کی ختم نبوت کا نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، چراغ امن کی لو پر بہار آئے گی، کہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ چراغ امن کی لو پر شباب آئے گا، قادیانیت کو زوال تھا اور یقیناً مزید آئے گا،
قدم مت ہٹانا ختم نبوت کے شاہینوں، تمہارے ہی دم قدم سے انقلاب آئے گا انشاءاللہ الرحمن وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ بزرگوں تک ہمارے اکابرین کا کردار، ان کا پیغام آج بھی روز روشن کی طرح تابندہ ہے۔ میں نے اپنے نسل نو کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنے اکابرین کا، اپنے اساتذہ کا پڑھا ہوا سبق کنوے کرنا ہے، ان تک یہ پہنچانا ہے۔ نسل در نسل ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے، اور ہم نے یہ دنیا کفر کو باور کرانا ہے کہ زندہ ہے زمانے میں ثنا خان محمد تابندہ ہی رہے گا، کیوں ہی گلستان محمد میرے ہمراہی کریں گے اس قدر جانے نثار کہ ذرے ذرے کو مغفرت کی دعا دینی پڑے۔ اور کر جاؤں گا میں ماؤں کی محبت کو بھی اتنا بلند کہ دل کے ٹکڑوں کو شہادت کی دعا دینی پڑے، اور اس عرض پاک سے اٹھاؤں گا میں ایسے شہید کہ جن کے مدفن کو زمین کربلا دینی پڑے۔ ہمارے بزرگوں نے کل بھی کردار ادا کیا تھا، آج بھی آپ نے دیکھا گزشتہ سال ہمارے اکابرین نے پارلیمنٹ میں پہنچ کر، سپریم کورٹ میں پہنچ کر اپنے حصے کا کردار ادا کیا ہے۔ ہمارے بزرگ اپنے حصے کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آپ میرے ساتھ مل کر یہ عزم کریں، یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ پیغمبر کی عزت کے لیے، پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے، جب بھی جہاں بھی جس صورت میں ہمارے یہ علماء ہمارے سروں کے تاج پیغمبر کی عزت ناموس کے لیے جس میدان عمل میں اترنے کے لیے کہیں گے، ہم ہمیشہ تیار رہیں گے انشاءاللہ، تیار رہیں گے انشاءاللہ، ساتھ ساتھ بیدار بھی رہیں گے انشاءاللہ۔ میرے ساتھ مل کر پیغمبر کی ختم نبوت کا نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، چراغ امن کی لو پر بہار آئے گی، کہیں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ چراغ امن کی لو پر شباب آئے گا، قادیانیت کو زوال تھا اور یقیناً مزید آئے گا، قدم مت ہٹانا ختم نبوت کے شاہینوں، تمہارے ہی دم قدم سے انقلاب آئے گا انشاءاللہ الرحمن وما علینا الا البلاغ۔